ابھی خطاب فرمائیں گے استاد محترم قاری زبیر احمد صاحب جو عثمان غنی مسجد دنا کے اندر تقریباً 20-21 سال سے امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو ابھی پوری دلجوئی کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمائیے گا۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر حکمت یہ تھی کہ آپ اتنا لمبا بیان نہیں کرتے تھے۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ مختصر اور جامع بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ کے اندر کوئی دلچسپی ہے یعنی کہ بات سننے کی تو میں بات کروں، اور اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے تو میں نعیم بھائی سے یہ کہوں گا کہ کھانا لگا دیں۔ الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ آپ سبھی احباب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے یہ عقیقہ کے سلسلہ میں، اور عقیقہ وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلام شاتان مکافاتان، بچے کے لیے 2 بکریاں جو کافی ہو جائیں، وہ ان الجاریت شاتن، اور بچی کے لیے 1 بکری 7ویں دن عقیقہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقے کے عوض بچہ گروی رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بچہ نابالغ فوت ہو جائے تو اگر اس کا عقیقہ نہیں ہے تو وہ ایک محدثین نے یہ بھی معنی کیا کہ وہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو عقیقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کہ طریقہ بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے۔ اچھا، اولاد کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ہم اس مدد کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، اور پھر وہ منصوبہ بندی کرواتے ہیں اور اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، بیٹے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اچھا، یہ بیٹھ جائیں، بات تھوڑی دیر کرنی ہے تو یہ سن لیں تو بہتر ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان مسلمان پر جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور بھی کرتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ان سے چھٹکارا بھی دیتا ہے۔ اگر آپ اولاد کے حصول کے لیے جو تمام تر لوازمات ہیں، مثلا شادی کی ہے، کسی بندے کے گھر اولاد نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، لیکن اس کے لیے ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا۔ جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں وہ اس نسخے کو نوٹ کریں۔ اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارشیں تمہارے لیے نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، وہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی مدد ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی یہ مدد حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر اولاد نہیں ہے تو یہ نسخہ آزمائے، وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور کثرت سے استغفار کرے، تو ایک نسخہ اولاد کے حصول کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بتلایا۔
اور دوسری بات اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں پر ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ زکریا علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میرا سر سفید ہو گیا، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کیا، اور مانگنا اس سے چاہیے۔ مانگا کب؟ مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہ محراب میں ہیں، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو زکریا علیہ السلام ان کے خالوں میں ان کی کفالت میں تھے، تو ایک دن گئے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کوئی پھل دیکھے، دروازہ بھی بند ہے اور کوئی اندر آنے جانے کا سسٹم اور نظام بھی نہیں ہے، تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس پھل پڑے ہوئے، اور پھل بھی ایسے تھے کہ جن کا موسم نہیں تھا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو مریم علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئی؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میرا رب مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس بند کمرے میں رزق پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ اختیار میں ہے، فوراً یہ دل سے دعا نکلی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور اپنے رب سے دعا کی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے پاک نیک صالح اولاد عطا کر۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چاہیے کیونکہ یہ اسی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو نواز دے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی واضح مثال دی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو انتہائی غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا له، اگر سارے کے سارے وہ جمع ہو جائیں۔ اور اللہ کہتے ہیں من یسلبهم الذباب شیئا، اگر مکھی کوئی ان کے کھانے سے چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ پکارنے والا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے وہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا، انہ علیم قدیر، کیونکہ وہ علم والا بھی ہے اور وہ قدرت والا بھی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ اولاد سے نواز سکتا ہے۔ بعض ہمارے احباب بیٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے کہ اللہ نے 2 بیٹیوں سے اس کو نوازا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، ان کو توحید سکھائی، دین اسلام سکھایا اور ان کا حق ادا کیا، نکاح کر کے ان کو اپنے گھر بھیج دیا۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا، عمومی یہ بات پائی جاتی ہے۔ منہ میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کئی طلاقیں اس بنیاد پر ہوئی ہیں کہ اس کے یہاں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل تھا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی مکہ کے کسی بندے کو بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا، اور وہ 2 باتیں سوچتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ وہ اس بشارت کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
अयुमसिकुहु अला हूनिन, वो उस नऊज़ बिल्लाह वो बेटी की पैदाइश को वो जिल्लत तसव्वुर करता था, बेइज्जती तसव्वुर करता था। और अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुसुहु फित तुराब, या वो कहता था मैं इस जिल्लत के साथ जिंदा रहूं या उसको जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दूं। यहाँ मेरी माएं बहनें और बेटियां भी आज इस्लाम के ऊपर तरह तरह के कदम लगाए जाते हैं और वो गैर मुस्लिमों की साजिशें मगरबी मुआशरे को सामने रख के ज़राए अबलाग ने हमारी माओं और बहनों और बेटियों के ज़हनों को तब्दील कर दिया है। और वो ये कहती है कि इस्लाम ने हम पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई हैं, पर्दे के अंदर रहने का हुक्म दिया है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इस्लाम ने हमको कैद कर दिया। वल्लाह इस्लाम पर सबसे बड़ा कदम आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियों और बहनों की तरफ से है। आप इस्लाम से पहले की तारीख को उठा के देख लो, आप किसी के घर पैदा होती थी, वो किसी बंदे को बताने के काबिल अपने आप को नहीं समझता था, या वो उसको जिल्लत समझता था या उसको जिंदा जमीन में दरगोर कर देता था। इस्लाम के पहले आपकी ये हैसियत थी। नबी रहमत अलैहि सलातु व तस्लीम, जहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा, जानवरों के लिए रहमतें, इंसानों के लिए रहमतें, जिन्नात के लिए रहमतें, आप हर तरह की रहमत को अल्लाह ताला ने आपको बना के भेजा। वहां पर हमारी माओं बहनों और बेटियों के लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आपको रहमत बना के भेजा। आपके आने के बाद लंबी बात है, आपको हुकूक मिले, अगर बहसीयत वालिदा है तो बेटे की जायदाद के अंदर उसका हिस्सा है, अगर वो बीवी है तो खामद की जायदाद के अंदर उसका हिस्सा है, अगर वो बेटी है तो बाप की जायदाद के अंदर उसका हिस्सा है। अल्लाह ताला ने उसके हुकूक ये मुतय्यन और मुकर्रर किए और औरत को पर्दे के अंदर रख के घर के अंदर बिठा के अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसकी इज्जत की हिफाजत की है। आज देखते नहीं है पाकिस्तान के स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे मुआशरों के अंदर हमारी माएं और बहनें और बेटियां बेपर्दा होकर बेलगाम फिरती हैं। वल्लाह लोग उन पर आवाजें कसते, उनकी माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई हुर्मत नहीं है। वल्लाह ये इस्लाम से दूरी का नतीजा है। आज मगरब जिसने हमें ये मुआशरा दिया, ये सोच हमारी बहनों और बेटियों को दी, वल्लाह वो आज खुद परेशान है कि मगरबी मुआशरे के अंदर कितने फीसद ऐसे बेटे और बेटियां जिनके बाप का भी मालूम नहीं, पता नहीं, नस्ब का भी मालूम नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, पहली बात यह है कि इस्लाम ने बेटी को, औरत को रहमत करार दिया। इसलिए इस्लाम की माओं और बहनों और बेटियों को पर्दे का पाबंद होना चाहिए, इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। नबी कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आकर हमारे हुकूक को मुकर्रर किया। अल्लाह ने खास तौर पर औरतों के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा है। इस्लाम के अहकामात का औरत को सबसे ज्यादा पाबंद होना चाहिए। औरत घर की मलका है, उसके खामद के जिम्मे, उसके बाप के जिम्मे, उसके भाई के जिम्मे, उसके बेटे के जिम्मे ये है कि वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को अपनी घर की चारदीवारी के अंदर रखे, खुद जाकर धूप के अंदर कठिन मराहल के अंदर गुजर के उसके लिए खाने और पीने का बंदोबस्त करे। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी दो बेटियां हैं उसको तालीम और तरबियत दे के उसको आगे चला देता, निकाह कर देता, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जन्नत अता करेगा। यहाँ बोली मैं यशाउ इनासा, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है। वो यहाँ बोली मैं यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे अता करता है। और औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों अता करता है। वो यजअलु मन यशाउ वकीमा, जिसको चाहता कुछ अता नहीं करता। ये अल्लाह की हिकमत है, उसकी कुदरत है, वो दे के आजमाता है, लेके आजमाता है। क्योंकि मुझे आधा घंटा दिया गया था, 15 मिनट मेरे पास मौजूद है। अब अल्लाह ताला ने अगर किसी को बेटा दे दिया, किसी को बेटी दे दी, तो उस पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, इस बात पर सबसे ज्यादा हमारी तवज्जो होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जिस मर्जी मसलक के साथ हमारा ताल्लुक है, जिस मर्जी हम इमाम को मानते हैं, लेकिन हमारे लिए बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जत है, आपकी हदीस हमारे लिए हुज्जत है, आपका उसवा हसना हम पर लाजिम है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बेटे और बेटियों के लिए क्या, यानी कि औलाद की तरबियत के लिए क्या कुछ फरमाया। सबसे पहले कुरान से चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को बड़ी हिकमत दी। सबसे पहले अगर आपका बेटा और बेटी बोलने के काबिल हो जाएं, समझने के काबिल हो जाएं, उनको अल्लाह वहदहु ला शरीक की पहचान करवाई जाए,
ان کو عقیدہ توحید سکھایا جائے اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ ہم اور تم سب کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم کائنات کے اندر شرک ہے۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان کروائیں، بیٹی کو اللہ کی پہچان کروائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بات کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، اور وَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے منع۔ عقیدہ توحید کے بعد اگر آپ پر سب سے زیادہ ضروری لازم ہے، آپ اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا بیٹی 7 سال کے ہو جائے نماز کے لیے کہو، 10 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے پر نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو۔ آپ محفل کے اندر مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہمارا بچہ اور بچی، ہم اس کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کا قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھانا ہے۔ یہ آج میں المیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ میں مسجد کے اندر پڑھاتا ہوں اور میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کا المیہ اور یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر اتنا غور و خوض نہیں کرتے کہ یہ ہمارا بچہ قرآن بھی پڑھے گا اور اس کو اچھے طریقے سے قرآن بھی پڑھے۔ مثال دیتا ہوں، آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سکول بھیجتے ہیں، سب سے پہلے ان کا یونیفارم چیک کرتے ہیں، ان کے بوٹ چیک کرتے ہیں، ان کی بستے کے اندر کاپیاں کتابیں پینسلیں چیک کرتے ہیں، اور بچہ سکول سے واپس آ جائے اس کا دیکھتے ہیں کہ ٹیچر نے ہوم ورک کیا دیا، دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ اس نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا۔ آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتائیں، کیا میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے قرآنی تعلیمات کے لیے بھی اتنی محنت اور کوشش کی ہے؟ اور المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اور بچی مسجد میں پڑھتا ہے، والدین آ جاتے ہیں، میں جمعے کے خطبات کے اندر یہ بات کہتا ہوں، والدین آ جاتے ہیں، قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اور اس نے ٹیوشن پڑھنا ہے، میں نے گھر کے اندر انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ مسجد یعنی کہ جو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے نا، اس کے ٹائم سے آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے میرے بیٹے اور میری بیٹی کو آپ چھٹی دے دیں، کیونکہ اس نے گھر میں انگلش پڑھنی ہے، بیالوجی پڑھنی ہے، اس نے سائنس پڑھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے، اور اس نے میتھ اور یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں 8 سے لے کے 2-3 بجے تک وہ دنیاوی علوم کو حاصل کریں اور اللہ کے قرآن کے لیے ان کے پاس وقت جو ہوتا ہے ان میں سے بھی آدھا گھنٹہ ہم واپس لے لیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن سے اعراض اور یہ قرآن سے منہ موڑنا ہے، اور آج جو ذلت اور رسوائی اور یہ معاشی تنگی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، یہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ من اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر اس قرآن سے اعراض کرے گا، اور اعراض کے مطلب کیا ہے؟ نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ اس کو سیکھتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ آسمان سے کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں کمائے گا، دن بھر محنت اور مزدوری کرے گا، صبح سے لے کے شام تک دکانداری کرے گا، اپنے بیٹے کو سعودی عرب اور دبئی کے اندر بھیجے گا، انگلینڈ کے اندر بھیجے گا، لیکن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی دولت کے اندر، اس کے رزق کے اندر کبھی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یوم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ پوچھے گا، اللہ سے پوچھے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک تتک آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، مسجد کے اندر پڑھانے والے قاری موجود تھے، قرآن مجید کی مفت تعلیم دینے والے ادارے موجود تھے، نہ آپ سے فیس لیتے تھے، نہ آپ سے کوئی رپو پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے، نہ ہاسٹل کے اندر رہائش رکھنے تھے پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے، مدارس کھلے ہوئے تھے، لیکن تو نے پیسے دے کے خرچ کیا، اس تعلیم پر خرچ کیا۔ کذالک تتک آیاتنا فنسیتھا، نہ تو نے قرآن کو خود پڑھا، نہ اس کو سیکھا، نہ اپنی اولاد کو سکھایا، نہ بچوں کو سکھایا، نہ بچیوں کو سکھایا، تو نے اس کو بلا دیا، آج میں نے تجھ کو بلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تو بھی بلا دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے ضروری بات عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد آپ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں۔
آپ کا بچہ نمازی ہو، آپ کا بچہ مسجد کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو، وہ مسجد کے اندر آتا جاتا ہو، یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، انبیاء نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ یہ بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، قربانی کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدتے ہیں، 3-4 لاکھ کا 5 لاکھ کا اونٹ خریدتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، آپ کی یہ بھی سنت ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کی، اللہ نے کہا ابراہیم بڑھاپے کے اندر ملنے والی اولاد جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، لیکن اللہ آپ کا امتحان لے گا، اس اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور بچوں کو میرے پاس، میرے گھر کے بیت اللہ کے پاس ان کو چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا مقصد کوئی جنگلات پر قبضہ کرنا نہیں ہے، یہاں پر کوئی بلڈنگیں کھڑی کرنا نہیں ہے، میں دنیا کے مستقبل کے لیے اپنی اولاد کو جنگل کے اندر نہیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ میرا مقصد یہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھ تیری نماز کو قائم کرنے والے بن جائے۔ کبھی آپ نے اپنی بچے کی اولاد، اپنی اولاد میں کہیں نماز کے متعلق بھی یہ فکر کیا، یہ خیال کیا کہ میری ذمہ داری کے اندر، فرائض کے اندر شامل ہے کہ میں اپنے بچے کو عقیدہ توحید و رسالت کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر، اللہ کی مسجد کے اندر اس کو جھکاؤں، میں اس کو نماز کا پابند بناؤں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کے قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے بیوی بچوں کی جو قربانی دی، جنگل کے اندر چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم صبح شام دعائیں کرتے ہیں۔ بھائی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ آپ سے قربانیاں مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کے قربانی پیش کر دی۔ دعا کرتے فجعل افئدۃ من الناس تهوی، اللہ لوگوں کا دل اس طرف پھیر دے، الیہم وارزقھم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، دنیا جہان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع آج مکہ میں ہوتا ہے، دن رات رونق اور میلہ لگا ہوتا ہے، جو بندہ جاتا ہے واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی، طرح طرح کے پھل آپ کو مکہ میں ملیں گے، آبادی آپ کو، آبادکاری اللہ کے گھر کی آپ کو مکہ میں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو نماز، اسلام، دین، عقیدہ توحید، رسالت، سنت، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، لقمان علیہ السلام نے یہ کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہے، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو کبھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے خود نماز پڑھنی ہے تو آپ نے دوسرے کو بھی دعوت دینی ہے، اگر آپ نے برائی سے روکنا ہے دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، شامل ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، میں عالم دین نہیں ہوں، اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوں، تو میں تھوڑی سی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور ایک آخری بات جو انتہائی ضروری ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے اگر نوازے، آپ کو امید ہو، تو یہ بھی سنت ہے اسلاف کی۔ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ جو بھی تو اولاد عطا کرے گا مجھے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ یہ بھی کبھی آپ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹیاں دی، تو آپ ان کو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بیٹے اور بیٹی کو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گا، اس کو دین پڑھاؤں گا، اسلام سکھاؤں گا، اور یہ تیرے دین کے لیے محنت اور کوشش کرے۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے آپ بھی منت مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا حافظ بنائے، عالم بنائے، اور یہ وقف کرنے کی اللہ تعالیٰ سے خواہش بھی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، نہیں نوازتا تو یہ اس کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی عطا کرے، اس پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹی ہے تو 1 بکری، بیٹا ہے تو 2 بکریاں عقیقہ کریں 7ویں دن، اور اس سنت کو زندہ کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اور اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز کے لیے کہیں، 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دیں، اس کو عقیدہ توحید سمجھائیں، اس کو سنت سمجھائیں، اس کو دین سمجھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیاوی علوم آپ جتنا مرضی پڑھائیں، اسلام منع نہیں کرتا،
یہ بات جب ہم دین اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اسلامی تعلیمات ہی کراتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے قیدی ہوئے تو جن کو فدیہ نہیں دے سکتے تھے پیسے آپ نے کہا ہمارے بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے. وہ کوئی قرآن و سنت پڑھاتے نہیں تھے کہ جو موجودہ تعلیم ہے اس کو بھی آپ نے دلوانا ہے. آپ کا بچہ اگر انجینئر بنے تو ایک بہترین مسلمان ہو, بچہ آپ کا ڈاکٹر بنے بہترین مسلمان ہو, بچہ آپ کا کسی شعبے کے اندر جائے وہ سائنسدان بنے تو ایک بہترین مسلمان ہو. اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہوگی. اگر آپ اپنے بچے کو دین اسلام قرآن سکھائیں گے آپ کا فرما بردار بھی بنے گا اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ جو کہا سب سے پہلے